ان کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت جس کو ہمیشہ کے لیے دے دی کبھی ناراض نہیں ہوں گا، واپس نہیں لوں گا۔ اس لیے رب العالمین کی ذات اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ کراچی والوں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، دیکھو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کس نے تھام رکھا ہے۔ دوست آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ڈی حمزہ اسمبلی پر۔ دوست آج کے قاری ہانی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمت ہے۔ اس بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت بے دردی کے ساتھ شہادت ہو گئی۔ ان حضرات کی شان تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے شہیدوں کو کتنا بڑا مرتبہ دیا، خود خدا کے بارے میں ہمارا کوئی بھی یقین نہیں۔ جس ذات نے ان شہیدوں کو مرتبے دیے، مقام دیے، عظمتیں دی، صحابہ کرام کو عظمت عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو مقام بخشے، اور خود اس کا اپنا بھی تو کوئی مقام ہوگا۔ آج شرک کی بیماری اتنی پھیل گئی، ہر آدمی مشرک ہو گیا اور اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتا۔ کراچی تو ویسے اب دالوں کا شہر ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں آج کل 2 جگہ بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پاک پتن شریف اور سلطان باؤ رحمہ اللہ کے یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں بہشتی، ان میں سے گزر جاؤ جنتی بن گئے۔ سارے سال حرام کھاؤ، خنزیر کھاؤ، کتے کھاؤ، زنا کرو، بدکاری کرو، کچھ بھی کرو، سال کے بعد دروازے میں سے ٹپ جاؤ جنتی۔ دیکھا کتنا سستا سودا ہے۔ وہ کئی سالوں کی بات ہے، ایک آدمی بہشت کا دروازہ ٹپا، جا کر کے آگے بڑھ کر اس نے ایک عورت کو چھیڑ دیا، شرارت بن گئی، لوگوں نے پکڑ لیا، پولیس والوں کو دے دیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ کہنے لگا کہ کیا کی ہے؟ کہ عورت کو چھیڑا۔ کہنے لگا یہ سامنے بہشت کا دروازہ نہیں؟ کہ ہاں بہشت کا دروازہ ہے، میں اس میں سے گزر کے آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو بہشت کے دروازے کے اندر داخل ہو جائے وہاں جتنی حوریں ہیں وہ جنتیوں کی۔ میں نے جنتی حور کو چھیڑا، عورت کو کہاں چھیڑا؟ تھانے داری بیچارہ سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ جو لوگ بہشت کے دروازے کے مالک ہیں انہیں بلاؤ۔ ان کو بلا لیا جو قوم کو پاگل بنا کر کروڑوں روپیہ سمیٹتے ہیں۔ اور وہی آدمی کہنے لگا کیوں جی یہ بہشت کا دروازہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہ میں اس میں سے گزر گیا، میں بہشتی نہیں؟ کہ ہاں ہے۔ کہ آگے جو عورت ملے وہ جنت کی حور نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ جنت کی حور نہیں۔ وہ کہنے لگا پھر تو جھوٹ بولتا ہے، پھر یہ جنت نہیں، جنت کا دروازہ نہیں۔ جنت کا دروازہ تو اس وقت ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے، ان کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت جس کو ہمیشہ کے لیے دے دی کبھی ناراض نہیں ہوں گا، واپس نہیں لوں گا۔ اس لیے رب العالمین کی ذات اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ کراچی والوں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، دیکھو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کس نے تھام رکھا ہے۔ یہ چاند کس نے سجایا، یہ سورج کس نے سجایا، یہ ستارے کس نے سجائے؟ اندازہ لگاؤ، اگر چاند کی روشنی کا بل آتا تو کباڑا ہو جاتا، سورج کی روشنی کا بل آتا تو کباڑا ہو جاتا، رات کے سکون کا بل آتا۔ یہ بجلی والے بجلی دیتے ہیں، آدھے وقت میں لوڈ شیڈنگ رکھتے ہیں، پھر بھی بل اتنا کہ آدمی کا سر پھوٹ جاتا ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کا بنانے والا میں، رات کے پیدا کرنے والا میں، ستاروں کو چمکانے والا میں، چاند سورج کو نور بخشنے والا میں، تم سب کی صورتیں بنانے والا میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو اگر اور چیزیں تجھے نظر نہیں آتی اپنی پیدائش میں غور کر، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تیری اماں کو پتہ نہیں، تیرے ابا کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، دادا کو پتہ نہیں، سارا خاندان رات کو خراٹے لے کر سویا کرتا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لما خلقت بیدیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم،
میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. ماں کے پیٹ میں تیری 4 مہینے کی عمر ہو گئی. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتے میں نے اپنی روح تیرے اندر پھونک دی، پھر تو حرکت کرنے لگا، پھر تجھے بھوک لگنے لگی. اللہ فرماتے ہیں تیری بھوک کا تیری اماں کو کیا پتا، ابا کو کیا پتا، کسی اور کو کیا پتا، یہ تو پتا مجھے ہے. تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. اس وقت جو میں نے روزی کا خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا. میں نے روزی پہنچانے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے وہاں سے روزی پہنچا دی. میں نے تیری زبان کی حفاظت کی. دنیا میں آ کر اس زبان سے میرا قرآن پڑھے گا، میری توحید کا کلمہ پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے گا. میں نے تیری زبان کی حفاظت کی، منہ کی حفاظت کی. دنیا میں آ کر اگر جھوٹ بول بول کر اپنی زبان پلیت کرتا ہے، کنجریوں کے گیت گا گا کر اپنے منہ کو پلیت کرتا ہے، تیری مرضی. میں نے تم ماں کے پیٹ میں بھی تیرے منہ کی حفاظت کی ہے. دنیا میں آیا، وہ پائپ کٹ گیا، وہ جو روزی کا پائپ اندر اندر لگا ہوا تھا وہ کٹ گیا، کاٹ دیا دائی نے ماں نے مل کر. اور اس وقت تیری حالت ایسی تھی کہ نہ تو زردہ کھا سکتا تھا، نہ پلاؤ کھا سکتا تھا، نہ حلوہ شریف کھا سکتا تھا. اس حال ثواب کے لیے آج کل لوگوں نے چھولوں پہ بہت زور دے رکھا ہے. کیوں؟ شہید مطالبہ کر کے گئے تھے کہ تم ہمیشہ مرغ روسٹ کھانا اور ہمارے اس حال ثواب کے لیے چھولے بیچتے رہنا. ہمارے ملتان کے لوگ ان دنوں میں ماں باپ کی، دادا دادی کی قبروں پہ جا کر مسور کی دال پھینک کے آتے ہیں. اکثریت آج کل قبرستان میں مارکیٹ لگے ہوئے، لیکن ملتان میں اب زیادہ سیانے ہو گئے. مسور کی دال 20 روپے کلو، چاولوں کا ٹوٹا 2.5 روپے کلو. اب چاولوں کا ٹوٹا پھینکنے لگ گئے. راضی کرنا ہے نا، تھوڑے خرچے سے راضی ہو جائے تو زیادہ کرنا کوئی ضروری ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اس وقت تیری روزی کا انتظام کون کرتا، کس طرح سے کرتا، میں تجھے کیسے بھلاؤں، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. میں نے تیری روزی کا انتظام کیا، اس طرح کا انتظام کیا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر، ایکسین کو رشوت دیے بغیر، بیلداروں کا ترلا کیے بغیر، محکمے کے لوگوں کو درخواست دیے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی. 2 نہریں بہا دی. اگر ان نہروں کو بند کرانے کے لیے عملے کو ٹیلی فون کرنے پڑتے، اب چالو کر دو بچہ رو پڑا، اب بند کر دو سیر ہو گیا، تو باپ کی ساری کمائی تو ٹیلی فون کے کھاتے میں چلی جاتی. اور پھر یہ عملے والے آج کس کے مارے ہوئے یہ کہتے بند کر دے، وہ اور تیز کر دیتے. اور اگر ان نہروں کو بند کرنے کے لیے تیرے باپ کو کاخ خریدنے پڑتے تو ساری کمائی اسی میں لگ جاتی. دیکھ لو ظاہری چوسنیوں کا کیا حال بنا ہوا ہے. امریکہ کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 2 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی انشاءاللہ بنانے سے پہلے ہی خراب. کلمہ گو کا جہاں ہاتھ لگ گیا پھر خیر کیسی. پھر کہتے ہیں جی کاروبار نہیں، اور کاروبار کے باپ بچے کاروبار شروع پیچھے کرتا ہے، بدماشی بے ایمانی پہلے آ جاتی ہے. چلے کیسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، میری خدائی، میری ربوبیت، میری الوہیت، میری بے نیازی سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. میں نے تیرے لیے 2 نہریں جاری کر دی، نہ کاٹ کی ضرورت، نہ بند کرانے کی ضرورت، نہ کھلوانے کی ضرورت. او میرے بندے ایسی نہریں دے دی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند. خود بخود بچہ منہ لگائے نہر چل پڑی، منہ ہٹائے نہر خود بخود بند ہوتے. پھر فرمایا میرے بندے تیری سمجھ میں میری خدا
دائی کب آئے گی؟ تیری اماں اپنی چائے کے لیے شکر خرید کے لائے، تیرے باپ کے لیے حلوہ بنانے کے لیے شکر خرید کے لائے، مہمانوں کے لیے شربت بنانا ہو بازار سے خرید کے لاؤ۔ او میرے بندے 2.5 برس تک تو دودھ پیے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو رات کو رو پڑے، ڈیپو بند ہو، غریب تیری اماں چینی کہاں سے لائے گی؟ اپنے لیے وہ خریدا کرے، تیرے باپ کے لیے خریدا کرے، مہمانوں کے لیے خریدا کرے۔ ارے جب تک تو دودھ پیے گا، صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، کسی ٹیکس کے بغیر، مرکز کی حکومت کی منظوری کے بغیر، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں اندر ہی اندر شوگر مل قائم کر دیا۔ 2.5 برس تک تو نے دودھ پیا، میں نے ایک دن بھی پھکا نہ پلایا، اندر ہی میٹھا بنا کر کے دیا، ضرورت کے مطابق دیا۔ پھر فرمایا میرے بندے تو کسی وزیر اعظم کا بیٹا نہیں، کسی وزیر کا پتر نہیں، کسی سفیر کا بچہ نہیں، تو ریڑھی والے کا لڑکا ہے، تو کلفیاں بیچنے والے کا بچہ ہے، تو مزدور کا بچہ ہے، تو کاروباری بڑے سیٹ کا بچہ نہیں۔ تیری اماں ہر وقت کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، کہاں سے تھرموس خرید کے لاتی، پو کا مہینہ، سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوا، بارش برس رہی ہے، رات کے وقت بھی تو نے منہ لگا کر کے دودھ پیا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے اس وقت بھی گرم گرم پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا، اور یہ نہیں ایک دن بنایا، 2.5 برس تک تو نے دودھ پیا، برابر میں نے تجھے گرم پلایا۔ اور جب تیری اماں نے یہ دونوں دروازے بند کر لیے، روزی بند ہو گئی۔ ایک دروازہ کھلا، میں نے 2 دروازے کھولے، ایک بند ہوا، 2 کھولے، 2 بند ہوئے، میں نے 4 کھول دیے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مشرق میں جا، مغرب میں جا، شمال میں جا، جنوب میں جا، جہاں بھی جا تجھے وہی روزی ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر موت نے تیرے یہ 4 دروازے بند کر دیے، روزی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، اولاد تجھے بھلا دے گی، بیوی تجھے بھلا دے گی، رشتے دار بھلا دیں گے، خاندان بھول جائے گا، برادری بھلا دے گی، اور میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ 4 دروازے بند ہو گئے، دنیا میں تیری موت واقع ہو گئی، آ جا میں تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے بیٹھا ہوں۔ 8 دروازے میں نے تیرے لیے کھول رکھے۔ پر موت کا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے لفظ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، نہ تمہیں خبر موت کیا ہے، نہ مجھے خبر موت کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو اس کو پتہ چلتا ہے جس کی موت آتی ہے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں میں تمہیں ایک آخری پیغام دینے آیا، بین الاقوامی شہر ہے، کھاتا پیتا شہر ہے، تم جتنے بیٹھے ہو تمہیں انار کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انجیر کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے۔ پر اے کراچی والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ قبر والوں سے نہیں پوچھا، او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا، تصور نہیں کر سکتے موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر کوئی مروڑ دے، تکلیف ہوگی، ہائے ہائے، تو نے کبھی سوچا بھی ہے 360 رگیں ٹوٹیں گی، کیا حال بنے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ لوگ آئے اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آؤ ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں جا کر فرمایا کم باذن اللہ، ایک جوان قبر سے زندہ ہو کر باہر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کتنے 1000 سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں، بڑا عرصہ گزر گیا کہ جی ہاں، بڑی مدت گزر گئی کہ جی ہاں۔ تو پیغمبر کا دماغ پیغمبر کا ہوتا ہے علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا نوجوان ایک بات تو بتا، اتنا وقت جو تجھے قبر میں گزر گیا، قبر کی کوئی خبر تو بتا، وہاں کا کوئی ماحول بتا، وہاں کے حالات بتا، قبر میں کیا بنتی ہے؟
علماء نے لکھا ہے نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھ سے قبر کی خبر پوچھتے ہیں, آپ مجھ سے قبر کا حال پوچھتے ہیں, آپ مجھ سے قبر کا ماحول پوچھتے ہیں. اور رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے, آج آپ خبر پوچھتے ہیں, آپ قبر سے پہلے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے. نوجوان کہتا ہے مالک کائنات کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا منہ کڑوا ہے, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سارا جسم کڑوا ہے. نہ دن کو خیال ہے نہ رات کو خیال ہے کہ یا اس سے بچ کے کون جائے گا, کہاں جائے گا. پھر اگر یہ سوچ ہو آدمی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں کرتا, نہ خون نہیں بہاتا, کسی کی بہو بیٹیوں کو نہیں تارتا, ڈرتا ہے آئی موت آئی. اسی لیے اللہ کا قرآن بار بار پکارتا کہتا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی, اعضاء ٹوٹیں گے, ساری چیزیں بدل کے رکھ دی جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. سویرے اٹھ کر دھیک بیٹی کہتی ابا آج نیند نہیں آئی, کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا لگتے جگر جو نبی کی زبان سے جہنم کے انداروں کی خبر سن چکا ہو نیند کیسے آئے. جن کو یقین آیا انہوں نے جانوں کے ٹکڑے کرائے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں خود زخمی, خون تھوک رہے, رخسار مبارک میں کڑی کی زنجیر کا ایک کڑا ہلکا رخسار میں گھس گیا, نکالتے نکلتا نہیں. ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دانتوں میں پکڑ کر کھینچا, نکال تو دیا پر ابو عبیدہ کے 4 دانت شہید ہو گئے. تم صحابہ کرام کو کیا جانو, تیرے دانت میں تکلیف ہوگی ڈاکٹر نکالے گا, جمبور سے کھینچ کر نکالے گا, ٹکا لگا کے نکالے گا. ابو عبیدہ مبارک ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے کڑی کو کھینچتے ہوئے تیرے دانت شہید ہو گئے. خود زخمی ہے, خون بہ رہا ہے. اطلاع ملی کالی کملی والی تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. نہ آج لوگوں کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت یاد ہے, نہ کوئی نیاز دیتا ہے, نہ کوئی نظر دیتا ہے, کچھ بھی تو نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی اپنے بھائی کا حال سن کر دوڑی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفیہ کے بیٹے کو بھیجا, جا اپنی اماں کو روک, لاش کا حال ٹھیک نہیں, میں نے سنا لاش کا حال صحیح نہیں. حضرت زبیر نے جا کے کہا اماں نہ جا, عرب کی قدآور مائی, طاقتور مائی, مارا زبیر کے تھپڑ پرے گرا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکا نہیں کہ وہ تو رکتی نہیں جی. فرمایا دیکھ نبی کو بھی کتنا یقین ہے کہ میرے صحابہ میرے اشارے کے بغیر چلتے نہیں. فرمایا تو نے جا کر یوں کیوں کہا رک جا, یوں کو جا کر تیرے نبی نے منع کیا. جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ساتھ جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ آگے نہیں رکھا, پیچھے ہٹ کے رکھا اور کہنے لگی جا میرے آقا کو میرا سلام عرض کر دے اور کہہ دے جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے, اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے, میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا, کپڑے نہ پھاڑوں گی, چہرہ نہ نوچوں گی, بین کرنے نہ کروں گی, وائی تباہی نہ کروں گی, میں نے کلمہ پڑھا کل میں نے مجھے صبر سکھا دیا. تشریف لائی ہے, پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ کپڑے بھی کافر لوگ اتار کے لے گئے. 2 چادریں لے کر آئی کہ میرے بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کفن ڈال دینا. یوں نگاہ جو پڑی برابر میں ایک اور اجنبی صحابی بھی ننگا پڑا ہے, شہید کیا ہوا ہے, شہید ہوا ہے, اللہ کے راہ میں اس نے بھی جان دے دی اور کپڑے کافر لوگ اتار کے لے گئے. بتاؤ ایسے وقت میں اللہ کے احکام کو کون یاد رکھ سکتا ہے؟ پر نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا ہو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. اس لیے میں تمہیں بتانے آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگردوں کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا درجہ ہے.
خود سوچو، استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد صحابہ کرام ہو اور نصاب تعلیم قرآن کریم آسمان سے آیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تیرے شاگردوں کا امتحان میں خدا لوں گا، میں امتحان لوں گا. تیرے شاگردوں کا امتحان اگر فرشتوں سے دلواؤں تیری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے. اتنے اونچے اسٹوڈنٹ، اتنے بڑے طالب علم، اتنے بڑے درجے والے تلامذہ اور امتحان کوئی اور لے. فرمایا میں خدا خود امتحان لینے آیا. اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ. میں خدا خود امتحان لینے آیا، میں نے امتحان لیا. الہی کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقویٰ، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میری عبادت ملی، میرے محبوب کی اطاعت ملی، مخلوق کی خدمت ملی. الہی پھر ہمارے یہاں ڈویژنوں کا بڑا چکر ہے، آپ نے ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں نے ان کو یہ ڈویژن دی، میرا کرم ان کے لیے، میری مہربانی ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میری زمین ان کے لیے، میرا آسمان ان کے لیے، میرا چاند ان کے لیے، میرا سورج ان کے لیے، میرا محبوب ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے. اور لوگوں ان کی کبھی بھی بات نہ کرنا، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اپنی بات کرو، میرے نبی کے دیوانوں کی کبھی بات نہ کرنا، مارے جاؤ گے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں چادروں کو ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اور کہنے لگی ایک ماں جائے بھائی کو دے دو، ایک کلمہ شریک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ شریک بھائی ہے میرا، یہ ایک چادر اس کو دے دو. کل قیامت میں میرا رب یہ نہ کہے کفن دینے آئی اپنے کو دے کے چلی گئی. ایک جو میرا سگا بھائی ہے اس کو دے دو، ایک کلمہ شریک بھائی کو دے دو. چادریں دونوں دے دی. پھر خیال آیا کہ ایک چادر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، واپس لے لی اور قرہ اندازی کی. چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور بڑی چادر اس اجنبی صحابی کے حصے میں چلی گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی، بڑا بے دردی سے شہید کیا گیا. خون تھوکتے ہوئے آپ تشریف لائے. بخاری شریف کی روایت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، او میرے مولا دیکھ لے میرے چچا کا کیا حال بن گیا، اگر تو یوں راضی میں بھی یوں ہی راضی. مفسرین نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت، اتنی اسپرٹ، اتنی طاقت رکھی تھی. 4000 عورتوں سے ایک وقت میں شادی کی جا سکتی تھی. 4000 ہاؤس پاور کی طاقت محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. لیکن خدا کی قسم امیر حمزہ کا اتنا بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جس جوان میں جس نبی میں 4000 ہاؤس پاور کی طاقت تھی، چکر کھا کر زمین پہ بیٹھے. چچا کے چہرے پہ نظر پڑی تو منہ پہ ناک نہیں، ذرا ادھر ادھر نظر گھمائی دونوں آنکھیں نہیں، اور ذرا نیچے کو نظر کی دونوں لب نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا، زبان نہیں، اور نیچے کو نگاہ کی پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، دونوں کان نہیں. اور پھر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم لفظ فرمائے، میرے مولا اگر میری پھوپھی صفیہ یہاں نہ ہوتی تیری ذات کی قسم ہے میں اپنے پیارے چچا کے ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا. صفیہ کا طریقہ دیکھو، ایسی حالت میں بھی احکام خدا بندی کی پیروی، نہ کپڑے پھاڑتی ہے، نہ ماتم کرتی ہے، نہ کوئی غمناک ماحول برپا کرتی ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے جھولی پھیلا کے کہتی ہے مولا
میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما اور میرے بھائی کی قربانی میں میرا بھی بیڑا پار فرما۔ شہادت پہ یہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اب دیکھو میں نے کتنے مسئلے تمہیں بتا دیے، ایک مسئلہ تم بھی بتاؤ، میں پوچھتا ہوں، قسم کھا کر بتانا، تم میں کون کون آدمی ہے جو 5 وقت دعا مانگتا یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ تم میں کون آدمی ہے جو دعا کرتا یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ میرے خیال میں بمائے میرے کوئی بھی نہیں۔ چلو اگر اپنے لیے نہیں مانگتے، ڈر لگتا ہے، صبح کی فجر کی نماز انشاءاللہ جہاں جہاں پڑھو گے وہاں زور سے یوں کہہ کے دعا مانگنا، یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جاوے، ہمارا مولوی شہید ہو جاوے، یا اللہ ہمارے مولوی کو شہادت عطا فرما۔ بالکل اس نے آمین نہیں کہنی، قرآن شریف رکھنے والا پھٹا اٹھا کر تیرے سر میں مارے گا۔ میں تیرے گھر سے کھاتا ہوں، مجھے مرانے کو پھرتا ہے، پاگل تو نے تو کبھی ختم بھی نہیں دلوایا اور میرے لیے مرنے کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کون پسند کرے؟ تو وہی لوگ پسند کریں گے جن کو شہادت کی موت کے مزے کا پتہ ہے۔ ایک جوان ایسا جو 5 وقت دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا تیری راہ میں تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، میری تمنا ہے در تیرا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، تیرے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ میاں نے فرمایا میرے فاروق میں تیری دعا کو اتنا منظور کرتا ہوں، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، پر اے میرے فاروق تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ دوسری دعا فاروق اعظم کی، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما۔ زور سے آمین کہہ دو، ڈرتے ہو؟ یا اللہ مدینے میں قبر عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ ویسے آپ لوگ بھی سچے ہیں، جان کے آمین نہیں کہتے۔ جو بھی حج کرنے جاتا ہے کوئی نہیں کہتا دعا کرنا مدینے میں میری موت آ جائے، بلکہ ہر جانے والا کہتا ہے دعا کرائے خیر سے واپس آ جاؤ۔ اب کے تو سیزن گزر رہا ہے، زندہ آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آئندہ جب ماسی، بہن، چچی، ساس، ابا، تائے، چاچے، مامے، نانے کوئی حج کرنے جائے نا، قریب کھڑے ہو کے دعا مانگ دینا، یا اللہ ہمارے مامے کی مدینے میں موت آ جائے، یا اللہ ہماری ماسی واپس نہ آئے، مدینے میں مر جائے۔ جتی اتار کے تیرے سر پہ مارے گے، مار مارے گنجا کرتے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے میں مرنے کا کوئی بھی تیار نہیں۔ اب تو بلکہ یہاں تک معاملہ بڑھ گیا، ہمارے یہاں ملتان میں ایک آدمی حج کر کے آیا، عبد القادر نام تھا، بازار میں کھڑے ہوئے کسی نے آواز لگا دی، او قادرا او قادرا، واپس آتے کہنے لگا 30,000 کا بیڑا غرق کر بیٹھا، اب بھی میں قادر ہی ہوں۔ حاجی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جو حج کر کے آئے اسے حاجی صاحب نہ کہو نا، اس طرح کڑوی کڑوی آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے لدا ہوا کھوتا دیکھا کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ بتا رہے تھے مینا میں 3 دن کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ وہ فرما رہے تھے کہ برابر میں کھڑا ہوا شیطان کہہ رہا تھا مار لے مار لے، 3 دن ہو گئے روڑے مارتے مارتے تو نہیں رجا، پر یاد رکھ میں بھی تجھے واپسی میں جدے چھکڑوں گا، انشاءاللہ ایک نیک کی ساتھ لے گیا، میرا نام شیطان نہیں، میں بھی حاجی صاحب تیرے پلے VCR باندھوں گا، رنگین ٹیلی ویژن برکتوں والا مدینے سے خریدا ہوا، یہاں سے انشاءاللہ خود بھی حج یہیں چھوڑ کے جائے گا اور بال بچوں کا حج یہیں بیڑا غرق کر کے جائے گا۔ ابھی ایک دن ملتان میں حاجی واپس آ رہے ہیں نا، اللہ سب کا قبول فرماوے۔ خدا گواہ ہے میرے ساتھی نے میرا ہاتھ لگوایا، زمزم کا ڈبہ نیچے باندھ رکھا ہے، ٹیلی ویژن اوپر باندھ رکھا ہے، زمزم کا ڈبہ نیچے ٹیلی ویژن اوپر۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ پچھلی مرتبہ جب میں انگلینڈ گیا مجھے وہاں ایک عالم نے بتایا کہ میں مدینے پاک گیا تھا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو عالم دین بتا رہے تھے کہ میں مدینے گیا،
مدینے کی گلیوں کی سیر کی، گلیاں نرالی، ہوا نرالی، فضا نرالی۔ واپس ہوتے وقت میں نے کوئی آدھا کلو، آدھا سیر کے قریب مٹی مدینے پاک کی پلے باندھ لی، اس نیت سے گھر رکھوں گا، گھر والوں کو کہوں گا یہ پوٹلی باندھ کر میرے کفن میں رکھ دینا، میرا رب پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا مولا اور تو کچھ نہیں، تیرے محبوب کے شہر کی مٹی لایا، اس خیال سے لایا ہوں کہ اسی معاملے میں اس کے صدقے میں میری نجات ہو جائے۔ قسم کھا کے بتا رہا تھا کہ میں نے وہ مٹی کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی۔ مہینہ 2 مہینے کے بعد بکسا جو کھلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے، تر ہے، اور وہاں پانی بہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ بکسے میں کہاں سے پانی چلا گیا۔ میں نے اس مٹی کو دھوپ میں، ہوا میں خشک کیا، پھر پوٹلی باندھی اور پھر اس کو دوسرے بکسے میں رکھا۔ مہینہ 2 مہینہ کے بعد پھر کھول کے دیکھا تو پھر وہی کیفیت ہے، کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے اور وہاں پانی بہ رہا ہے۔ پھر میں نے تیسری جگہ الماری میں رکھا، مہینہ 2 مہینہ کے بعد پھر دیکھتا ہوں پھر وہی کیفیت ہے۔ تو وہ عالم دین، اچھے عقیدے کے، فاضل دیوبند ہے، مجھے رو کے بتانے لگا کہ میں نے ایک اللہ والے سے تذکرہ کر دیا کہ حضرت میں پیار میں، محبت میں، ذوق میں، شوق میں مدینے کی مٹی لایا تھا، مگر حال یہ بنا ہوا ہے۔ اس اللہ والے نے مجھے جواب دیا کہ جلدی کر اس مٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے مدینے پاک واپس پہنچا دے۔ مدینے کی مٹی مدینے کے جدائی میں، غم میں، ہجر میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ مدینے کی مٹی کو جدائی کا احساس ہو گیا، مدینے کی مٹی کو ہجر کا احساس ہو گیا، مدینے کو الگ ہونے کا احساس ہو گیا، تیری چٹی داری ہو گئی، قبر میں تو جانے کو تیار ہے، تجھے بھی کبھی احساس ہوا؟ جن لوگوں کو احساس ہوا ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزری۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سارے قید رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کی حفاظت میں انگریز کا دور ہے، جیل کر دیا، مشقت دے دی، دانے پیسنے کے لیے ملتے ہیں بخاری کو۔ بخاری صبح اٹھ کر عملے کو دانے آٹا پیسا ہوا دے دیتا ہے، لیکن عملہ خسر خسر کرتا ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا، کپڑے میلے نہیں، اس کا برا حال نہیں دوسرے قیدیوں کی طرح، کیا بات ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو ایک دن چکر مارا، گشت کیا، راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے۔ دیکھتا کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری مصلے پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ بخاری قرآن پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سپرڈنٹ جیل چپ نہ رہ سکا، کہنے لگا بخاری یہ کیا؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا من هو قانت آناء الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ پچھلی رات کو بستر سے الگ ہو کر، تنہائی میں کھڑا ہو کر، الگ ہو کر، نفلوں کی نیت باندھ کر میرا قرآن پڑھتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو مزہ آ جاتا ہے، لطف میں یا خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے، میں اس اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ جس قرآن کو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک پڑھا، 1,29,000 صحابہ کرام نے آخری وقت تک پڑھا، حضرت حسین نے شہادت کے وقت بھی پڑھا، اولیاء کرام نے ساری زندگی نہیں پڑھا، اور بدنصیبو آج تم سے قرآن چھوٹ گیا۔ گھرانے کے گھرانے میں زیارت کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق، اور ہم بدنصیب ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں، پنکھوں کے نیچے، مشاعریوں پہ بیٹھ کر ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ میرا پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ مالٹے کی جیل میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ ایک دن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جوان حسین احمد بجائے یوں سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل، منہ کے بل زمین پہ اونگا لیٹا ہوا ہے۔ تو شیخ الہند نے فرمایا
सीधा होकर लेट जाओ, मकई भी तो रखी है, कुछ देर आराम कर ले, चक्की चलानी है। अर्ज किया हजरत जी आप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, चक्की चला चला कर आपके हाथ पैरों पे वरम आ गया, सूजन आ गई, मालके में बर्फबारी है, यख मौसम है, आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, ठंडे पानी से वुजू फरमाते हैं, ठंडा पानी हाथ पैरों को लगता है, तकलीफ होती है, मैंने पानी का लोटा भरा अपने पेट के नीचे दबाए पड़ा हूं, चलो गर्म ना होगा तो ठंडा भी ना होगा, मैं ये पेश करूंगा, आप तहज्जुद का वुजू फरमाएंगे, नफलों में खुदा का कुरान पढ़ोगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बाहर कुरान पढ़ा मेरे कादिर ने, मेरे बुजुर्गों ने, चक्की चलाते चलाते कुरान पढ़ा। सारी कायनात दर सुबह के वक्त दरख्तों का पत्ता पत्ता अल्लाह अल्लाह करता है, कीड़ी मकौड़ा अल्लाह अल्लाह करता है, कंकड़ियां अल्लाह अल्लाह करती हैं, एक एक जमीन का जर्रा अल्लाह अल्लाह करता है। एक बदनसीब मुसलमान कहलाने वाला न सुबह की नमाज पढ़ता है न कुरान पढ़ता है, वसल्लम के सामने यूं कुर्ता उठा देता है और लोग देखते हैं कि भूख की वजह से एक पत्थर बंधा हुआ है, लेकिन सारे मदीने ने देखा कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना कुर्ता उठाया तो 2 पत्थर पेट पे बंधे हुए हैं। सारे जान के सरदार का ये हाल है, 2 पत्थर बांध कर कुरान पढ़। मौलवियों से कुरान छिन गया, हाजियों से कुरान छिन गया, पीरों फकीरों से कुरान छिन गया। आजकल खाते पीते लोग बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, भूखे मरेंगे, ये भूख से मरा करेंगे। सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग इतने बैठे हैं, एक बात पूछने लगा हूं, कलमा सब ने पढ़ा, अपनी पूरी जिंदगी की बात बताओ, तुमने कभी ऐसे मौलवी का जनाजा पंजाब में, बस्ती में, पिंड में, चक में, देहात में, शहर में किसी मुल्ला का, मौलवी का, इमाम का जनाजा पड़ा हो और लोगों ने ये कहा हो कि ये मौलवी साहब भूख की वजह से मर गया? पढ़ा किसी ने जनाजा? भूखे मुल्ला का जनाजा पढ़ा किसी ने? बिसारे कौना नहीं, किसी ने भूखे मुल्ला का जनाजा पढ़ा? भूख से मरने वाले इमाम का, भूख से मरने वाले कारी का हमने भी नहीं सुना कि फलाना मुल्ला भूख से मर गया। अलबत्ता ये तो सुना कि शबरात के दिन इतना हलवा आया कि मुल्ला खाता खाता ही मर गया। वो दवाई मिक्सचर बना करके लेके आया, हजरत ये पी लीजिए। वो कहने लगा बावड़ा हो गया, अगर इतनी जगह होती एक प्लेट और न मारता मैं। तो यहां से पता चला हमारे इस तजर्बे से कि कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरता, कुरान पढ़ने वाले की भूख की हालत में मौत नहीं आती, कुरान पढ़ने वाले की प्यास की हालत में मौत नहीं आती। इसलिए अपने बाल बच्चों को कुरान पढ़ा। ये जो तुमने सहारा ले रखा है ना कि मरने के बाद मौलवी इतने कुरान पढ़ेंगे, इतने कुरान पढ़ेंगे, जन्नत में धड़ाम करके फेंक देंगे। हम इतने कमरे नहीं, इतने बावले नहीं है। एक प्लेट चावल के बदले में तुम्हें इतना बड़ा कुरान दे दे, हम बावले नहीं, हमारे माँ बाप नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि तेरे दिल में कुरान की मोहब्बत हो, कुरान का प्यार आए। खुदा गवाह है, मेरा ये दिल चाहता है जब तेरी मौत आए, तेरा मुंह देखने के लिए घरवाली आए तो सूरत यासीन पढ़ती हुई आए, तेरा मुंह देखने के लिए धी आए तो सूरत रहमान पढ़ती हुई आए, तेरा मुंह देखने के लिए बहन आए तो तबारकल्लज़ी की तिलावत करती हुई आए। जब तेरा जनाजा घर से निकले सारा घराना कुरान पढ़ पढ़ के तुझे रवाना करे। लेकिन ये करने से होगा यूं ही नहीं। ये देख लो, अल्लाह वालों ने अपने जानों के टुकड़े करा लिए, न रुपया मांगा न पैसा मांगा, अल्लाह की रजा के खातिर। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका मकाम बयान करते हुए फरमाया वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे नाम पे सर कटा दिया ना, वो तो मैं ऐलान करता हूं वो मरा नहीं, वो तो जिंदा हो गया। अल्लाह ताला शुहदाए ओहद और शुहदाए करबला, शुहदाए मदीना, सारे शुहदा की कब्रों पर करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए और हमें सारे सहाबा किराम का, अहले बैत का खादिम और गुलाम बनाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मोहब्बत गुलामी नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह कल वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले भाई, कोई आदमी दुआ के बगैर ना उठे, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।
یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، مولا ہماری روح سیاہی کی ہمیں سزا نہ دے، ہمیں معافی عطا فرما، مولا سیاکار ہیں، خطا بار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، معافی عطا فرما، یا اللہ سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا، ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، یا اللہ کئی سال ہو گئے یہ جیتا جاگتا شہر، چاندنی روشنی والا شہر کراچی فساد کی زد میں ہے، مولا اس میں امن قائم فرما، یا اللہ سارے مسلمانوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، قومی عصبیت کے نعرے مارنے والوں کو ہدایت عطا فرما، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا محبت کرنے والا بنا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاجی صاحب کے بہنوں عاصم بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ حافظ ابراہیم صاحب میرے پرانے ملنے والوں میں سے ہیں، بڑی تکلیف رہی ان کی بچی کو، میں مارچ میں آیا تھا ملنے گیا تھا، اس مرحومہ کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بچی کی قبر کو جنت کا باغ بنا، والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ قاسم بھائی کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور بھائی عبید اللہ میرا ہمیشہ کا خدمت گزار ہے، اس کی ہمشیرہ کو تکلیف ہے، عبدالسلام کی والدہ کو بتا رہا تھا تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، جنہوں نے ہمیں کہا جنہوں نے نہیں کہا، جو اسپتالوں میں ہیں جو گھروں میں ہیں۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے قیامت کے دن چھوٹے بچے بوڑھے ہو کر کیسے چلیں گے۔ تو بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامند کی نہ بنے گی، خامند اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو، میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو، اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامند کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔
اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔
مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے۔ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے، میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ. جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان. یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر. دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں. اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے. اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی. 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے آ گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے.
اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے، کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا، بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلان گردانو، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی۔ دونوں نوجوان مسکرائے، اللہ غنی گلی میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا۔ آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو۔ کسی نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو۔ کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम, कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िर्रे 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। चंद 8 तलवारें, सारी की सारी 8 तलवारें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लश्कर के पास। अजीब सा लश्कर है, अजीब सा अंदाज है। क्या कहना है उस लश्कर का जिनके पल्ले सवारी नहीं, सवार नहीं, हथियार नहीं, लेकिन वो मैदान में आए हैं। उधर मैदान लगा, उधर एक माई आ निकली और माई ने आकर, क्या यकीन है और क्या आखिरत से वाबस्तगी है। अजब लश्कर बना हुआ है। आज तो मर्द फिरते ना धक्के खाते हुए, यहूदियों के सामने सलाम करने वालों, ईसाइयों के सामने झुककर सलाम करने वालों, जब से तुमने खुदा का दरवाजा छोड़कर कब्रों पे झुकना शुरू किया, खुदा ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें झुका दिया। अल्लाह पाक गैरत वाले हैं, अल्लाह की गैरत जोश में आती है। और मेरे बंदे, मैंने तुझे यहूदी के सामने न झुकाया, मैंने कैसर और किसरा के शहंशाहों के सामने तुम्हें झुकने न दिया, फारस वालों के सामने न झुकने दिया, अफ्रीका वालों के सामने न झुकने दिया, अमेरिका वालों के सामने न झुकने दिया। और आज तुम मिट्टी के कब्र की, जिस वली को, जिस बुजुर्ग को, जिस पीर को तुमने खुद अपने हाथों से 3 गज नीचे रखकर मिट्टी डाली थी, उसके सामने खुद झुके खड़े हो। फरमाया फिर तुझे झुकने की आदत पड़ गई, अब झुकता ही मरेगा। मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मर्दों का तो क्या कहना, तू औरतों को देख। उम्मे अम्मारा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 90 साल की बूढ़ी औरत, 90 साल की माई, जब आवाज आई तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, आओ मैदान में जान माल कुर्बान करो। बस अब मुसलमान के बस की ये बात नहीं रही, मुसलमान अब इस चीज से भागता है, जान बचाने के लिए भागता है। वरना एक वक्त ऐसा था, सहाबी है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, मुफलिस है, नादार है, मिस्कीन है, दुनिया के एतबार से बड़ा मिस्कीन था, मगर हकीकत में बड़ा अमीर तरीन आदमी था। कैसे? बिल्कुल मकान नहीं है गरीब का, झोपड़ी भी नहीं अपनी। रहमते दो आलम, सैयदे दो आलम, जाने दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं रहमत वाला हाथ सीने पे रख के फरमाया, तेरी शादी हुई? तेरी शादी का कोई बंदोबस्त हुआ? ने कहा या रसूलल्लाह मेरी शादी? जी हाँ। फरमाया मैं तो गरीब आदमी हूँ, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, घर नहीं, बार नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी शादी कौन करे? सुनो कान खोलकर, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी शादी मैं करूंगा, जिसका दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। मैं करूंगा तेरी शादी। रस्के अच्छा जी, मुझे कौन देगा? शक्ल का भी मैं अच्छा नहीं, दमड़ी ढेला मेरे पास नहीं, सादो सामान नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया अच्छा पहले तेरी मंगनी करते हैं। सुभान अल्लाह, वो कितना मुकद्दर वाला जवान होगा जिसकी मंगनी हुजूर फरमा रहे हैं। हाँ? तेरी मंगनी मामा करेगा, चाचा करेगा, मासी करेगी, नानी करेगी, खाला करेगी। सहाबा वो हैं जिनकी मंगनियां भी हुजूर ने फरमाई है। फरमाया जा फला सहाबी के पास लड़की है, मुझे पता है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे कि मुझे काली कमली वाले ने भेजा है।
یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر, حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور نے نہ گلاں دا کی پتہ ہے جی, میں دساں گا انہاں نوں میں یہ کام کیدا ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن نا. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے, اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے, میں بھی حضور کا, میرا مکان بھی حضور کا, یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے میرا نہیں. وہ چلا گیا راضی ہو کر, جا کر لگا جی کام بن گیا. فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا اپنے پلے کچھ نہیں, تیاری کائے کی کریں. اللہ اکبر. ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا, کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا, دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں. مگر یہ وہ نوجوان ہے, فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا, عثمان غنی کے پاس چلا جا, جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا, تیرا ضامن میں. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے, برتن خریدے, کپڑا خریدا, جھونپڑی کا انتظام کیا, مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے. لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا, میری بھی کوئی گھر والی بنے گی, میں بھی کسی کا خامد بنوں گا, اللہ اولاد دے گا, وہ ابا کہہ کے بلائیں گے, میں بیٹا کہہ کے بولوں گا, میں کندھے پہ اٹھاؤں گا, میں پیار کیا کروں گا. دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے, دوڑا دوڑا پھرتا ہے. یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ, میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے. اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے, اے کام بھی تہاڈا ہی کرایا ہویا, تسی کرایا. آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا, آنکھاں میں ادھر چلا جاواں, گیا ہی نہیں. کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں. عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں. مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا, ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو, کپڑا واپس لے لو, جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو. اور کیا بات ہوئی, تیری تو شادی کا پروگرام تھا. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا, میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا. کفر چڑھ کے آئے, کفر اسلام کو مٹانے آئے, میں شادیوں میں لگا رہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں. میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں. جھوٹے ہیں ہم لوگ, عاشق نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. عاشق یوں کیا کرتے ہیں کبھی. برتن واپس کر دیے, کپڑا واپس کر دیا, پیسے بنائے, گھوڑا خریدا, تلوار لی, مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا. یہ لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا, حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا. علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے, کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں. میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا, آ گیا ہوں.
मैदान जिहाद में आगे बढ़ा, बढ़ता बढ़ता तलवार लेकर कुफ्फार के जमघटे में जा निकला। उलमा कराम ने लिखा है, एक नहीं दो नहीं 80 के करीब बदन पे जख्म आ गए, सारा बदन कट गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मैदान जिहाद में। हुजूर के दिल में भी ये बात है कि वो तो बेचारा शादी में लगा हुआ होगा, मैंने पैसे दिलवाए, मैंने मंगनी कराई, मैंने रजामंदी कराई, वो तो करीब शादी में लगा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम लेकर पूछा है, अल्लाहु अकबर। और मुसलमानों, उन जवानों के कितने बड़े मुकद्दर होंगे जिनको हुजूर याद फरमा रहे हैं। फरमाया, जुलैबीब कहां है? जवाब मिला, मैदान जिहाद में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, आखिरी वक्त है। बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। बेशुमार जख्म है, निडाल हुआ पड़ा है, आखिरी वक्त है। उलमा ने लिखा है, सारे बदन पे इतने जख्म आए, पहचाना नहीं जाता था, सुनाना नहीं जाता था। बहन ने उंगलियों के पोरवों से पहचाना। आवाज लगी, हुजूर ने पूछ लिया कहां है? जवाब दिया, मैदान जिहाद में पड़ा है, सबसे आगे होके लड़ा है। फजुरिहत जुरहन शदीदा, शदीद जख्मी पड़ा है। और देखो इसका मर्तबा, अरे मरते तो तुम्हारे सामने भी हैं। 36 आदमी मोटरों के एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, औरतों के मामले में कत्ल हो रहे हैं, दौलत के बारे में कत्ल हो रहे हैं, दुश्मनियों में कत्ल हो रही हैं। इस नौजवान का मुकद्दर देखो। हुजूर करीम ने फरमाया, जल्दी करो, उसको उठा के लाओ। यूं जमीन पे आप तशरीफ फरमा हो गए और सहाबी को उठा करके सहाबा लाए हैं। रहमत वाली गोद फैला दी, झोली फैला दी, जख्मी सर सहाबी का अपनी रहमत वाली झोली में रख लिया। और मुसलमानों, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई कोठी में मरेगा, कोई बंगले में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह वाले, तेरे मुकद्दर पे तू आखिरी सांस हुजूर की रहमत वाली झोली में तोड़ रहा है। और यूं लिखा है कि बेहोश पड़ा था, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के रखा ना, तो होश आया थोड़ा सा, यूं हुजूर का दीदार करके मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया, क्या बात है? अर्ज करने लगा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी कायनात आबाद हो गई, मेरा दीन दुनिया ठिकाने लग गया। और पूछा कैसे? कहता, मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। काली कमली वाले, मेरी तमन्ना थी रुख अनवर तेरा हो, दीदार करता हुआ आखिरी वक्त में चला जाऊं। रहमत वाली गोद में दम तोड़ा है। और रिवायत में मौजूद है, उलमा से पूछ ले, अदब देखो, अदब आज तुम्हें कुरान का अदब नहीं, दूसरी का अदब नहीं, उस नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जिस नबी के जिस्म मुबारक पे कभी ये मक्खी सारी जिंदगी में ना बैठी। इतना पाकीज़ा, इतना मुनज़्ज़ा, इतना मुक़द्दस, इतना मुताहर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और जिसके पसीने की खुशबू पे दो जहान का इत्र कुर्बान कर दो।
تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلما جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو، اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے، جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں، تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ غرق ہوئے،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں، روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوکے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں۔ ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔
इज्तिमाई बेनमाज, बस्तियों की बस्तियों में 1.5-2 नमाजी नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं, मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अज़ाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संगदिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूबकर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, नई जमीन पे चलने के काबिल न रही। अल्लाह की पाक जमीन पर मेरे मलूस कदम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर ने फरमा दिया जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर सजा देंगे। बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद दाइये पकड़ के नहीं लाई, कोई सरकारी करिंदा पकड़ के नहीं लाया, खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो ताकि कयामत के दिन के अज़ाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी ओ मदीने वालों मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए। मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे पड़ने के काबिल नहीं, अल्लाह का रिज़्क़ खाने के काबिल मेरा मुंह नहीं, अल्लाह की हवा फांकने के काबिल मेरा नाक नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं स्याकार हूँ, मैं गुनाह कर बैठी, मुझ पर कुरान का निजाम चलाओ। कितना बड़ा फर्क है सहाबा किराम में और हम गुनाहगारों में, कोई साबित नहीं कर सकता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बाद कोई इस तरह से इस कायनात में आया हो। फिर भी लोग सहाबा का गिला और शिकवा करते हैं जिन्होंने हर मैदान में हद कर दी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, साल के बाद या 8-10 महीने के बाद यही औरत बच्चे को लेकर आई और उसके हाथ में टुकड़ा देकर लाई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लाई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो इसके हाथ में रोटी है। जब हाथ में रोटी पकड़ना सीख गया तो समझो खानी भी सीख गया। फरमाया अभी तो बहुत छोटा मालूम होता है। रोने लगी आका आज वापस ले जाऊंगी। गुनाह अगर हो जाता था लोग क़यामत से डरते थे, मौत के झटके से डरते थे, अल्लाह के कहर से डरते थे। आज तो डर खौफ बिल्कुल खत्म। किसी को इल्जाम लगाना हो परवाह नहीं, किसी पर बोहतान बांधना हो कोई परवाह नहीं, चुगली गीबत करनी हो इंशाअल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे।
فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ایسی لوگ ہیں نا، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا امیر ہے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے۔
مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا. فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی. وہی حال بنا ہوا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے. فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں. کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا. کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے، آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے، آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری، دعا نہیں مانگی، کوئی اور حرکت نہیں کی، کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے، پیغمبر کے سسر نے، فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی. فرمایا جلدی جاؤ، آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو، اے دوڑنے والی آگ، جلانے والی اڑانے والی آگ، یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر